بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے اور کتاب الدیات آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ دیات کی کتاب، دیتوں کے مسائل۔ اب دیت کیا چیز ہے؟ بندہ مار دو، اس کے خون کے بدلے میں جو قیمت دی جاتی ہے اس کو دیت کہتے ہیں سمپل لفظوں میں۔ یہ ترجمہ پڑھیں گے آپ کہیں گے، وہ لغت چیک کریں گے، اس میں لکھا ہوگا ودا یدی ودیان ودیتن، خون بہا دینا۔ تو یہ شریعت نے ایک متبادل بھی رکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ مار دیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اب اس کو ہی مارا جائے گا، تو اس کا ایک متبادل آپشن بھی ہے۔ تو یہ ایک سہولت کے طور پہ شریعت نے نا یہ چیز دی ہے۔ اب اس کو ہمارے معاشروں میں جو ہے نا وہ غلط استعمال کیا جاتا ہے، عموماً پیسے کی وجہ سے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ بٹ گئی ہے۔ عموماً جو ہے نا وہ دنیا 3 حصوں میں بٹ گئی ہے، یوں کہہ لیں غریب اور امیر ہیں 3 حصوں میں ایسے کہ ایک بہت ہی اوپر ہیں اور متوسط ہیں اور پھر غریب ہیں۔ اب جن لوگوں کے پاس دولت ہے وہ دولت کی وجہ سے مطلب اس سے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ بندہ مار دیا، بعد میں پیسے دے کے جو ہے نا وہ بندہ جو ہے وہ چھوٹ گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ بہت سے ان سالوں میں ریسنٹلی بہت سے جو کیسز ہیں وہ ہائی لائٹ کیے گئے، جس میں جو قاتل ہے وہ جناب امیر زیادہ ہے، پیسے پوسے والا ہے، تو وہ پیسوں کی وجہ سے بچ گیا۔ تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ تنقید بھی وہ کی گئی ہے کہ بھئی یہ جو چیز ہے یہ متعارف کروائی گئی ہے اسلام کے اندر، مذہب کے اندر یا ممالک میں۔ بہرحال اس کے جو ہے نا وہ شریعت نے ویسے تو بہت سخت پابندی لگائی ہے بندہ مارنے کے اوپر، جیسا کہ کتاب الدیات کی شروع میں یہ پہلا باب ہی ایسے ہے، اس حوالے سے ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کے کوئی بندہ قتل کر دیں گے تو پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت زیادہ مہلک ہیں۔ آپ کے پاس آپشن ہے، آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دے گا۔ اب چونکہ ہمارے اندر مذہب ہے ہی نہیں، یہ برائے نام ہے، جہاں پہ ہم نے کوئی بتانا ہوتا ہے کہ ہم جناب مسلمان ہیں، ہم لوگوں کے سامنے یا نعرے نورے لگانے ہوتے ہیں یا کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہم نے فتوی بازی کرنی ہوتی ہے، کوئی چڑھائی کرنی ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہمارا جو اسلام ہے وہ مذہب وہ جاگتا ہے۔ اور عمل کرنے کے لحاظ سے کہ بھئی کن باتوں کو ہم نے اپنانا ہے زندگی میں، معاشرے میں، فیملی کے اندر، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ہم نے معاشرہ کیسے تشکیل دینا ہے، اس کے بارے میں مذہب کیا ہدایات دیتا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بہرحال اس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ادروائز بہرحال یہ آپشن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یوں کہہ لوں کہ بڑا سہولت والا یہ ہے کہ بھئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ ہی آپ نے مارنا ہے۔ اگر وہ معافی مانگ رہا ہے تو آپ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیسے لے کر یا پیسے معاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی عمل ہوتا ہے، اس کے پازیٹیو بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں اور نیگیٹو بھی ہوتے ہیں، یعنی کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اس پر بات کی جاتی ہے اس لیے میں نے اشارہ دے دیا۔ اس حوالے سے اگر آپ کیا کہتے ہیں مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو جو جدید قوانین کی جو کتابیں ہیں اس میں جو قانونی طور پہ معاشرتی مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے وہاں پہ آپ ان کی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ کتاب الدیات دیتوں کی کتاب وقول اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اور جو بھی کسی مومن کو قتل کرے گا جان بوجھ کے تو اس کی جزا جو ہے وہ جہنم ہے۔ اب نیچے یہ حدیث ہے اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے اللہ کے ہاں؟ آپ نے فرمایا ان تدعو للہ ندا وهو خلقک، کہ تو اللہ کے لیے کسی شریک کو بلائے جب کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا۔ قال، اس نے کہا ثم ایون، پھر کون سا ہے؟ آپ نے کہا ثم ان تقتل ولدک، پھر یہ کہ تو اپنے بچے کو مار ڈالے، ان یتم معک،
یہ خشیۃ ان یطعم معک لکھا ہوا ہے، اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ قال سمائی، پھر کون سا ہے؟ قال سمان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی سے تو بدکاری کرے۔ فانزل اللہ تصدیقہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق، یہ ساری باتیں میں نے ڈسکس کی ہوئی ہیں بھائی پہلے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق نازل کی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما۔ اوپر جو باب ہے وقول اللہ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، مطلق قتل کی بات ہے۔ حدیث کے اندر جو بچے کو مارنے کی بات ہے، اب اس لیے یہ جواب دے رہے ہیں نمبر 4 میں، فَإِن قُلْتَ الْقَتْلُ مُطْلَقًا أَعْظَمُ قُلْتُ هَذَا الْمَفْهُومُ، یہ جواب بھی ہے اور یہ اس میں مزید ایکسپلینیشن ہے کہ یہ جو مفہوم ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ بچہ مارنے کے، کہ یہ بچہ مارنا جو ہے یہ بڑا گناہ ہے اور بچے کے علاوہ کوئی اور قتل کر دیں گے کوئی چھوٹا گناہ ہے، کہتے ہیں اس مفہوم کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ عموماً وہ بچہ مار دیتے تھے اور اس میں بچہ بھی مارنا ہوتا تھا، پلس ایک اور بھی خرابی تھی، آگے وہ آ رہی ہے، لأنه خرج مخرج الغالب، نمبر 4 حاشیہ پڑھ رہا ہوں، اذ کان عادتهم ذلك او لأن فيه القتل مضوف الاعتقاد في ان اللہ هو الرزاق، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اس حدیث کے بعد آگے دیکھیں، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یزال المؤمن فی فسحۃ من دینہ، ہمیشہ رہتا ہے یا ہمیشہ رہے گا مومن فی فسحۃ من دینہ، اپنے دین کی کشادگی میں، ما لم یصب دمن حراما، جب تک وہ حرام دم کو نہیں پہنچے گا۔ دین کی کشادگی کا مطلب یہ ہے کہ دین میں بہتری آتی رہتی ہے، اور اگر وہ کوئی بندہ مار دیتا ہے، کوئی دم حرام کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر دین کی جو کشادگی ہے یہ رک جاتی ہے، اور کشادگی کی کیا حیثیت، کیا صورت ہے، وہ کوئی بھی نوعیت ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ اس کا یہ لکھا ہوا ہے کہ کشادگی ہوتی ہے، یعنی بندہ جو ہے نا اس کے ذہن میں ایک خدا کے بارے میں یا گاڈ کے بارے میں جو ہے نا وہ، اور مذہب کے بارے میں اور اپنے بارے میں ایک پازیٹیو جو ہے نا وہ اثر ہوتا ہے اور سوچ ہوتی ہے، لیکن جب وہ بندہ مار دیتا ہے تو یہ چیز انسان کو یوں کہہ لیں کہ اندر ہی اندر یہ کھاتی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ بہت پیچھے چلا گیا ہوں، خدا پتہ نہیں مجھے معاف کرے گا یا کہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی سزا جو ہے بڑی سخت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ مومن کی بات ہے، اگر کوئی بندہ مومن ہے نا، خدا کا اس کو ڈر ہے، اس کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد خدا کے سامنے میں نے جواب دینا، تو اس کے ذہن میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں، اور وہ بندہ سوچتا ہے کہ یار پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میں نے اتنا غلط کام کر دیا ہے، وہ یہ سوچے گا مومن۔ اب ہم یہ سن کے ہم یہ کہیں بھئی لو ایک بندہ ہے یا کوئی بندہ کہے میں نے 10 بندے مارے ہیں، میرے ذہن میں تو کبھی آیا ہی نہیں ہے، تو یہ مومن کی بات ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر قال ان من ورطات الامور، امور کی ہلاکتوں میں سے، التی لا مخرج، وہ امور لا مخرج، نکلنے کی جگہ نہیں ہے، لمن، اس کے لیے، او کا نفس اوفیہ، جس نے اپنے آپ کو ان میں واقع کر دیا، یعنی ان امور میں سے، یعنی ہلاکت والے امور میں سے جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، ان میں سے ہے سفک دم الحرام، حرمت والے خون کو بہانا، بغیر ہلی، بغیر اس کے حلال ہونے کے، یعنی جن جن صورتوں میں آپشن ہے، اجازت ہے کہ بندے کو مارا جا سکتا ہے، اس کا خون حلال ہے، ان کے علاوہ کسی اور صورت میں اگر بندہ مار دیتا ہے تو پھر یہ ایسا امر ہے ہلاکت والا کہ اس سے نکلنا لا مخرج ہے، نکلنے کی جگہ نہیں ہے، نکلنا بہت اوکھا ہے۔ پڑھیں۔ ہاں جی، پہلا یعنی یہ اتنا اہم اور اتنا یہ کیا کہتے ہیں بھیانک عمل ہے کہ اول ما یقضی بین الناس فی الدماء، پہلی چیز جس کا فیصلہ کیا جائے گا لوگوں کے درمیان وہ خونوں کے بارے میں ہوگا،
اہم چیز پہلے ہوتی ہے نا، الاہم فالاہم، پھر جو دوسرے نمبر پہ اہم ہے اس کو، تو یہ خون کا، ابھی ایک بندہ یہاں پہ دیکھو نا پیدا ہوتا ہے، اس کی ایک زندگی ہے، وہ بندہ گزارتا ہے، زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے، وہ نشیب و فراز زندگی کے دیکھتا ہے، اور آپ اس کا یہ جو رائٹ ہے، کیونکہ زندگی ہے تو اس کے باقی ساری چیزیں ہیں، زندگی ہے تو مال و دولت ہے، زندگی ہے تو ریلیشن ہے، زندگی ہے تو یہ دنیا کی رنگینی اور خوبصورتی انسان جو ہے نا وہ اس کو انجوائے کر سکتا ہے، زندگی ہے تو مصائب کو وہ فیس کر سکتا ہے، اس میں سے نکل سکتا ہے، اور نکلنے کا جو لطف ہے وہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ زندگی ختم کر دیں گے بھائی، تو ہر چیز آپ نے دنیا اس کے لیے ختم کر دی، اس لیے یہ سب سے اہم اس کا فیصلہ ہوگا، اول ما یقضی بین الناس فی الدماء، معاملات میں۔ مقداد بن عمر کندی حلیفہ بنو زورہ کا جو حلیف تھا، حدث، انہوں نے بیان کیا، وکان شہید بدرن مع نبی، پیغمبر کے ساتھ بدر میں وہ حاضر ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی لقیت کافرن، میں کافر کو ملا، فاقتتلنا، پھر ہم نے لڑائی کی، فضرب یدی بالسیف، اس نے میرے ہاتھ پہ تلوار ماری، فقطع، اس نے ہاتھ کاٹ دیا، ثم لاذ بشجرۃ، پھر اس نے ایک درخت کی پناہ لی، پھر اس نے کہا اسلمت للہ، میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا، اقتلہ بعد ان قال، آیا میں اس کو قتل کر دوں بعد اس کے کہ اس نے یہ جملہ کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تقتل، اس کو مت مار۔ اس نے کہا یا رسول اللہ فإنہ طرح احدی یدی، اس نے میرا ایک ہاتھ اتار کے پھینک دیا، ثم قال ذلک بعد ما قطعها، پھر اس نے یہ بات کی ہے ہاتھ کاٹنے کے بعد، اقتلہ، دوبارہ پوچھ رہے ہیں کہ آیا میں اس کو قتل کروں؟ آپ نے کہا لا تقتلو، فَإِن قَتَلْتَهُ، آپ نے پھر وضاحت کی، ایکسپلین کیا، پھر اگر تو اس کو مار ڈالے گا فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ، تو فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ، وہ تیرے جگہ میں ہوگا، قبل ان تقتلہ، پہلے سے کہ تو اس کو قتل کرے، یعنی قتل کرنے سے پہلے جہاں پہ تو تھا وہاں پہ وہ ہوگا، وَأَنْتَ، جنت کا مستحق، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لی ہے، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ، اور تو اس کے مقام میں ہوگا جہاں پہ تو تھا، جہاں پہ وہ تھا، قبل ان یقولا، پہلے سے کہ وہ کہتا کلمۃ، اپنا وہ کلمہ، التی قال، جو اس نے کہا، جو اس نے بولا، یعنی جہنم کی جگہ میں، جہنم کے راستے میں۔ اب تو جہنم کے راستے میں، تو نے بندہ مارا ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تو بندہ مار دیتا ہے۔ ابن عباس سے مروی، اس نے کہا اللہ کے نبی نے کہا مقداد سے، اذا کان رجل مؤمن یخفی ایمانہ، اگر کوئی آدمی ایمان والا ہے، اپنا ایمان مخفی رکھتا ہے، مع قوم کفار، ایسی قوم کے ساتھ جو کفار ہیں، کافر ہیں، فاظہر ایمانہ، پھر وہ اپنا ایمان ظاہر کر دیتا ہے، فقاتلہ، ادھر لکھا ہو، بے لکھا ہے فقتلتہ، پھر تو اس کو قتل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ فکذالک، تو ایسے ہی کنت انت تخفی ایمانک بمکہ قبل، اس سے پہلے تو اپنا ایمان مکہ میں چھپا رہا تھا۔ اب ایک بندہ ایمان چھپا رہا ہے، بعد میں ظاہر کرتا ہے، تو آپ اس کو قتل کر دیں گے، کیونکہ اس نے کیا تھا، مقداد نے کیا تھا، تو انہوں نے کہا یہ تو کیسے مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تو جیسے مکہ میں رہ رہا تھا، ایمان چھپا رہا تھا، تو ظاہر کر، کیا تجھے مار دیتے تو ٹھیک تھا۔ ادھر لکھا ہوا ہے بعث رسول اللہ سریۃ فی المقداد، نمبر 14 میں، فلما اتوہم وجدوہم تفرقوا وفیہم رجل لہ مال کثیر لم یبرأ، وہ نہیں گیا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فابى الیہ المقداد فقتلہ، والحدیث، سمجھ آ رہی؟ اس لیے آپ نے اسے کہا اللہ کا قول، ومن احیاہا، جس نے اس کو زندہ کیا، فکانما احیا الناس جمیعا، اس نے گویا تمام لوگوں کو زندگی بخشی۔ ابن عباس نے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ من حرم قتل، جس نے نفس کے قتل کو حرام سمجھا، الا بحق، مگر حق کے ساتھ، الا یہ کہ کوئی نہ کوئی نفس کا قتل جائز ہو، تو وہاں پہ تو ٹھیک ہے، جس نے حرام سمجھا نفس کے قتل کو، حی الناس منہ جمیعا، تمام لوگ اس سے زندگی، تمام لوگوں کو اس سے زندگی ملے گی، تمام لوگ اس سے زندگی پائیں گے۔ اب ظاہر بات، ایک بندہ بندوں کو
سیفٹی دیتا ہے، بندوں کو نہیں مارتا، نفس نہیں، تو سب لوگ اس سے محفوظ ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نفس کو، کسی جان کو قتل کرنا یہ حرام ہے، اور اس پر وہ عمل کرتا ہے، تو باقی لوگ اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں نا. آپ ان معاشرے کو نہ دیکھیں، آپ ان معاشروں کو دیکھیں جہاں پہ انتشار ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ ڈنڈے سوٹے والے یا طاقت کے بل پہ وہ دوسروں کو ہانک رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ یہ کہ آپ بندہ مار کے آگے پیچھے ہو جائیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ آپ طاقتور ہیں، بندے آپ کے ساتھ ہیں، اسلحہ آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ اگر ایک بندہ کوئی بندہ نہیں مارتا تو پھر اس سے لوگوں کو کیسے حفاظت ہوتی ہے. عن عبداللہ یعنی نبی قال لا تقتل نفس ظلما، یہ بھائی لکھا ہوا ہے، کوئی بھی نفس قتل نہیں کیا جاتا، بھائی لکھا ہوا ظلم ظلم سے، الا کان علی ابن آدم الاول، مگر آدم کے پہلے بیٹے پہ کفل منہ، اس کا حصہ ہوتا ہے، اس کا کیونکہ اس نے یہ طریقہ جاری کیا، اور احادیث میں آتا ہے. کیونکہ جب ظاہر بات بندہ ایک قتل کرتا ہے نا تو پھر اور قتل بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بندہ خاندان کا بندہ مار دیتا ہے، کہتا ہے میرے ابے نے بھی قتل کیتا ہے، میں بھی کر دینا وا، میرے پرا نے قتل کیتا ہے. قتل کرنا کہنا ایڈا مسئلہ ہے. اب اور لوگ بھی وہاں پہ ویسے چلتے ہیں پیچھے. انہو سمع عبداللہ ابن عمر عن النبی قال لا ترجو بعد کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، نہ تم لوٹو میرے بعد اس حال میں کہ تم کفر کرنے والے بن جاؤ، تمہارا بعض کی گردنیں جو ہے وہ مارنے لگے. کئی دفعہ میں نے اس کے اوپر بحث کی ہے. پڑھیں جی. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع میں کہا استنصت الناس، لوگوں کو چپ کروا. پھر آپ نے کہا لا ترجعوا بعدی کفارا، نہ تم لوٹو میرے بعد اس حال میں کہ تم کفر کرنے والے بن جاؤ، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تمہارا بعض کی گردنیں مارنے لگے. عبداللہ بن عمر اللہ کے نبی سے بیان کرتے آپ نے کہا الکبائر، کبیرہ گناہ جو ہیں ان میں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی ہے. او قال، یا آپ نے کہا الیمین الغموس، جھوٹی قسم ہے. شعبہ کو شاک ہے، معاذ نے کہا حدثنا شعبہ نے ہمیں بیان کیا، اس نے کہا الکبائر، بڑے جو گناہ ہیں، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، او قال وقتل النفس، نفس کو قتل کرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. باب قول اللہ ومن احیاھا پڑھنے. ٹھیک ہے. زندگی بخشنا، زندگی بخشنے کے مقابلے میں کیا ہے؟ زندہ کرنا، بندے کو مار ڈالنا. عن انس بن مالک عن النبی قال، یہ دو سندوں سے حدیث آ رہی ہے. آپ نے کہا اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں جو سب سے بڑا ہے وہ ہے الاشراک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین وقول الزور او قال وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی دینا. اب یہ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں شرک بھی بہت زیادہ ہے، بندہ مارنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. ابھی کتنے لوگ ہیں ماں باپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، دیکھ لیں. میں نہیں اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہوں. اور جھوٹی گواہی جو ہے، عدالتوں کی کیا صورتحال ہے، عدالتوں میں لوگ آتے جاتے ہیں. کوئی بھی جو چیز ہے نا، اگر آپ فیکٹ چھپاتے ہیں اور اس کے اوپر کہہ دیتے ہیں ہاں جی یہ بات ایسے ہی ہے، تو یہ جھوٹی گواہی میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے. ایک چیز کا آپ کو پتہ ہے، آپ وہاں پہ سائن کر دیتے ہو، اور یہ پتہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط گواہی دے رہے ہو. وہ بھی اسی میں فال کرتے ہیں. میں نے سنا اسامہ بن زید بن حارثہ سے جو حدیث سے وہ بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا بعثنا رسول اللہ الی الحرقہ من جہینہ، جہینہ قبیلے کی حرقہ شاخ کی طرف اللہ کے نبی نے ہمیں بھیجا. فصبحنا القوم، قوم پر ہم نے صبح کو حملہ کیا، فہزمناہم، ہم نے ان کو شکست دے دی. راوی نے کہا ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم، میں اور انصار کا ایک آدمی ان میں سے ایک آدمی کو ملے. راوی نے کہا فلما غشینا، اور جب ہم نے اس کو ڈھانپ لیا، بندہ قابو کر لیا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ. راوی نے کہا فکف عن الانصاری، انصاری اسے روک گیا، بتان تو برم ہی، اور میں نے اس کو نیزہ مار دیا. اسامہ کہہ رہے ہیں
یہاں تک کہ میں نے مار دیا۔ راوی نے کہا فلما قدمنا بالغ ذالک نبی، جب ہم آئے یہ بات اللہ کے نبی کو پہنچی۔ راوی نے کہا آپ نے مجھ سے کہا یا اسامہ، تو اے اسامہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، کیا تو نے بندہ مارا، کیا تو نے اس کو قتل کر دیا بعد اس کے اس نے کہا لا الہ الا اللہ؟ اس نے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ انما کان متعوذن، در حقیقت وہ تو بچ رہا تھا۔ آپ نے کہا قتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ؟ راوی نے کہا فما زال یکررھا علیہ، آپ لگاتار یہ کلمہ مجھ پر ریوائز کرتے رہے، دہراتے رہے، حتیٰ تمنیت، تو یہاں تک کہ میں نے تمنا کی، اتنا میں شرمشار، اتنا میں مطلب پریشان ہوا، اتنی دلی طور پہ مجھے افسوس ہوا، انی، یہاں تک کہ میں نے تمنا کی انی لم اکن اسلمت، میں اسلام نہ لایا ہوتا قبل ذالک الیوم، اس دن سے پہلے، تاکہ یہ مسئلہ پیش نہ آتا، اس کے بعد اسلام لایا ہوتا۔ چلیں، عبادہ بن صامت سے مروی، انہوں نے کہا انی من النقباء، میں ان سرداروں میں سے ہوں، نقیب کی جمع نقباء ہے، سردار کوئی چودھری کہتے ہیں، الذین بایعوا رسول اللہ، جنہوں نے اللہ کے نبی کی بیعت کی، بایعنہ علی ان لا نشرک باللہ شیئا، ہم نے آپ کی بیعت کی اس بات پر کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، ولا نزنی، اور زنا نہیں کریں گے، ولا نسرق، اور چوری نہیں کریں گے، ولا نقتل النفس التی حرم اللہ، اور ہم نفس کو قتل نہیں کریں گے، التی حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کر دیا۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ سارے عمل ایسے ہیں جن سے ایک معاشرہ، پرامن معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے، ٹھیک ہے، اور معاشرے میں یہ جو فضول قسم کے فیئر اور خوف ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ صرف اللہ کا ڈر ہو، بندہ غلط کام نہ کرے، مال کسی کا جو ہے وہ نہیں اٹھائے، خود محنت کرے اور دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے جو ساتھ رہتے ہیں، اور لوٹ مار چھینے نہیں، ٹھیک ہے، ولا ناسیہ بالجنتی، اور ہم جنت کے بارے میں نافرمانی نہیں کریں گے، یعنی اصول جنت کے حوالے سے، ان فعلنا ذالک، اگر ہم نے یہ کام کیا، ان میں سے کوئی فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، یہ جو ہے نا ولا ناسیہ بالجنتی، تو یہ باہر ولا نقضیہ بھی لکھا ہوا ہے، تو بعد نے اس کو ولا نقضیہ پڑھا، ولا نقضیہ بالجنتی، یعنی جنت کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کریں گے اپنی طرف سے ہی بھئی یہ کام جنت میں لے جانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے پڑھا لا ناسیہ، ہم نافرمانی نہیں کریں گے، وہ بالجنتی کو جوڑتے ہیں پیچھے، با یا نا، یعنی ہم نے آپ کی بیعت کی ان باتوں پہ جنت کے بدلے میں، یعنی ہم ان پہ عمل کریں گے جنت ملے گی، ان فعلنا ذالک، اگر ہم نے یہ کام کیا تو، ٹھیک ہے، یا ان فعلنا ذالک، یہ کہ بلکہ ان فعلنا ذالک یہ ٹھیک ہے، ان فعلنا ذالک، اگر ہم نے یہ کام کیا، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ، پھر اگر ہم نے ان میں سے کسی چیز کو ڈھانپا تو اللہ تعالیٰ کا اس کا جو فیصلہ ہے اللہ، اللہ کے سپرد ہے۔ پڑھیں۔ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل فليس منا، اللہ کے نبی نے فرمایا من حمل علینا سلاح، جس نے ہم پر اسلحہ اٹھایا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کے خلاف اسلحہ اٹھانا تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آنا بن قیاس سے مروی نے کہا ضابط لینصر ھذا الرجل، میں چلا تاکہ میں اس آدمی کی مدد کروں۔ کس آدمی کی؟ حضرت علی کی، نمبر 8 میں لکھی ہوئی، یہ حدیث آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ پڑھی ہے۔ فلاکیانی ابو بکر مجھے ملے، انہوں نے کہا اینا ترید، کہاں کا ارادہ ہے بھائی؟ میں نے کہا نصر ھذا الرجل، میں اس آدمی کی مدد کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ارجع، لوٹ جا، فإنی سمعت رسول اللہ، میں نے سنا اللہ کے نبی سے آپ فرما رہے تھے اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ملیں گے، فالقاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا اور قتل کیا وہ دونوں آگ میں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ھذا القاتل، یہ تو قتل کرنے والا ہے، فما بال المقتول، مقتول کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے کہا انہ کان حریصا، وہ حرص رکھنے والا تھا علی قتل صاحبی، اپنے ساتھی کے قتل پر، اس لیے
باب قولی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے لوگوں جو ایمان لائے تم پر برابری مقتولوں میں فرض کر دی گئی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی۔ اس کی جو تفسیر ہے، ادھر کوئی حدیث نہیں لے کر آئے، اس کی جو تشریح ہے آپ نے پہلے پڑھی ہے، ویسے بھی آپ تفسیر میں آپ مزید پڑھ لیں کہ آزاد آزاد کے بدلے میں، غلام غلام کے بدلے میں، اور مؤنث مؤنث کے بدلے میں۔ اس کی ریزن کیوں اس کو اتارا گیا، اس کی لاجک، اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، بندہ مار دیا ہم جناب بڑا بندہ ماریں گے، ٹھیک ہے، غلام مار دیا ہم آزاد جو ہے وہ ان کا ماریں گے، تو اس لیے کہا کہ آزاد آزاد کے بدلے میں، غلام غلام کے بدلے میں۔ اگر کوئی غلام غلام کو مار دیتا ہے تو آپ غلام ہی مارو، عورت مار دیتی ہے تو یہ نہیں آپ نے بڑا جناب آپ نے بندہ مارنا ہے، تو عورت کے بدلے میں عورت ہے۔ لیکن بعض صورتیں جو ہے نا وہ احادیث میں مستثنا ہیں، وہ ادھر آپ ضمن میں پڑھ لیں گے، پڑھیں۔ باب سوال القاتل، قاتل سے پوچھنا، حتیٰ جو کرا، یہاں تک کہ وہ اقرار کر لیں، پوچھ گچھ کرنا۔ والاقرار فی الحدود، اور حدود میں اقرار کا بیان۔ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حدود میں جہاں حدیں جو سزائیں فکس ہیں اور جن کا جو اختیار ہے وہ خدا کے پاس ہے، بندوں کے پاس نہیں ہے، ان میں اقرار کا اعتبار ہے، اور قتل کرنے والے سے تحقیق کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اقرار کر لے، یہاں تک کہ وہ اقرار کر لے۔ اگر لگ رہا ہے آپ کو اس نے مارا ہے تو پھر بھی اس سے انویسٹیگیشن کر کے اور مکمل تحقیق کرنے کے بعد سزا جو ہے وہ دینی چاہیے۔ پڑھیں۔ انس بن مالک ان یہودیاً ایک یہودی نے رضا راس جاریۃ، ایک لڑکی کا سر کچل دیا، بین حجرین، دو پتھروں کے درمیان۔ قیل لہا من فعل بکی ھذا، اس سے کہا گیا کس نے تیرے ساتھ یہ عمل کیا؟ اس نے کہا فلان او فلان، فلان یا فلان ہے۔ حتیٰ سمع الیہودی، یہاں تک یہودی کا نام لیا گیا، فوتیہ بھی اس کو لایا گیا النبی، پیغمبر کے پاس۔ فلم یزل بہ، آپ ہمیشہ اس کو یہ کہتے رہے، اس کے ساتھ رہے، اس سے پوچھ گچھ کرتے رہے، عطا کر رہا بھی، یہاں تک اس نے اس کا اقرار کر لیا۔ فروز راسو بالحجارۃ، پتھروں کے ساتھ اس کے سر کو کچل دیا گیا۔ پڑھیں۔ اب یہ والا جو پیچھے والی جو حدیث آپ نے پڑھی ہے، اور آگے بھی حدیث یہ آ رہی ہے، باب قائم کر دیا اذا قتل بحجر او بعصا، اگر ایک آدمی پتھر یا لاٹھی کے ساتھ قتل کرے، کیا جب قصاص لیا جائے گا تو وہی صورت اپنائی جائے گی یا کہ کوئی اور ہے؟ تو اس میں اہل علم کی دو آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جیسا اس نے کیا ہے نا، کسی کو مارا ہے، ویسے ہی اس کو مارا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، اس کا سر قلم جو ہے نا وہ کر دیا جائے گا۔ یہ جو ساری بات ہے میں نے آپ کو جو بتا دی ہے چند لفظوں میں، جس ادھر یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ نمبر 1 میں اختلاف العلماء فی صفت القواضی، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو پڑھ لیں۔ یہ لکھا وفین قاتل او بعصا او بحجر او بالحنک او بالتغریق قتل بمثلہ وبی قال شافعی واحمد وابو ثور واسحاق وغیرہ وغیرہ۔ حتیٰ کہ امام شافعی نے کہا ان تراؤ فی النار عمدا حتی مات تریا فی النار حتی یموتا۔ صحیح ہے۔ اور میرا خیال ہے یہ ویسے زیادہ، اگر آپ نے قصاص لینا ہے نا تو پھر یہ زیادہ بیسٹ ہے، تاکہ جس قتل کرنے والے نے، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا جنونی قسم کے، پاگل ہو جاتے ہیں، وہ تڑپا کے، ابھی اس کو بھی پتہ چلے اور لوگوں کو نیکسٹ ٹائم یاد رہے کہ ہم نے جیسا عمل کیا کسی کے ساتھ، ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہونا ہے۔ سمجھ آئیے؟ ہاں جی، دنیا ویسے اس کے مخالف ہے، ان طریقوں کے جو دنیا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی، اس کے متبادل انہوں نے طریقے نکالے ہوئے۔ ابھی ایک تو تھوڑا سا میرا گلا بھی خراب ہے، اور ویسے بھی میں اوائڈ کر رہا ہوں کہ میں زیادہ دائیں بائیں نہ جاؤں، ہم ٹو دی پوائنٹ بات کریں، ہم نے کتاب بھی ختم کرنی ہے، ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں، پھر آپ اس کے اوپر آپ خود بھی اسٹڈی کریں اور دیکھیں۔ عالمیہ کلاس ہے، بخاری والے ہیں، آپ فارغ ہونے والے ہیں، اگر آپ یہ چیزیں نہیں پڑھیں گے
یا نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ کا ذہن کیسے کھلے گا؟ انس بن مالک سے مروی ہے، انہوں نے کہا خرج جاریۃ، ایک لڑکی نکلی، علیہ اوضاح، اس کے اوپر زیورات تھے، بالمدینہ، مدینہ میں۔ راوی نے کہا فرماہا یہودی بحجر، ایک یہودی نے اس کو پتھر مارا۔ راوی نے کہا فجیع بہا الی النبی، پھر اس کو اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا، عورت لڑکی کو، وہ بھی حرامہ کو، اور اس میں کچھ جان باقی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس نے کہا فلان ان قتل کی، فلان نے تجھے مارا ہے، فرفعت راسہ، اس نے سر اپنا بلند کیا، فہد علیہ، تو آپ نے اس کے اوپر بات وہ دوبارہ لوٹائی، آپ نے کہا فلان ان قتل کی، فرفعت راسہ، سر اس نے اٹھایا، ہاں جی ہاں جی، فقال لها فی ثالثہ فلان ان قتل کی، فخفضت راسہ، اس نے سر نیچے کر لیا۔ اچھا بلند سر اٹھایا مطلب نہیں، نیچے کیا مطلب ہاں ٹھیک ہے۔ فدا بھی رہا، اور ہم تو الٹا کرتے ہیں نا، نہیں وہ سر دائیں بائیں ہلانا ہے، یس کہنا اوپر نیچے ہلاتے ہیں، اور بس نے ایسے کر لیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو بلایا اور اس کو قتل کر دیا دو پتھروں کے درمیان، فوراً نہیں، تحقیق کرنے کے بعد، انویسٹیگیشن کرنے کے بعد۔ پڑھیں باب قول اللہ ان النفس، اللہ کا قول کہ نفس نفس کے بدلے میں، یعنی جان کے بدلے میں جان ہے۔ اب اس میں آیا جو بھی جس کو مارے گا وہ مارا جائے گا، اس میں سے جو بھی سبھی لوگ آ جاتے ہیں یا کچھ لوگ مستثنا ہیں، تو اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے۔ یہ نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے بھائی، احتجا بہ ابو حنیفہ علی ان المسلم یقاد بالذمی والحر بالعبد فی العمد وبہ قال ثوری وجعلوا هذه الآیۃ ناسخۃ للآیۃ فی البقرہ۔ وہ کہتے ہیں نفس نفس کے بدلے میں، لہذا اگر مسلمان کافر کو مارے گا اور وہ ذمی ہے تو مسلمان کو قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا، اور آزاد غلام کو مارے گا تو اس کو بھی۔ وہ کہتے ہیں یہ آیت ناسخ ہے، لیکن کچھ ایک دوسرا موقع وہ کہتے ہیں نہیں، ذمی کے بدلے میں کافر کو، اور مسلمان کو، کافر ذمی کے بدلے میں، کافر ہے جو مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہے، ذمی ہے نا، مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ میں اشارہ دے دیا۔ عن عبداللہ قال قال رسول اللہ، اللہ کے نبی نے کہا لا یحل دم امرئ مسلم، مسلمان آدمی کا خون جائز نہیں ہے، یشہد جو گواہی دیتا ہے اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، الا بإحدى ثلاث، مگر 3 وجوہات میں سے ایک کے وجہ سے، 3 میں سے ایک بات کے ذریعے، 3 باتوں میں سے ایک بات کے ساتھ۔ النفس بنفس، نفس نفس کے بدلے میں اگر کوئی بندہ مارتا ہے تو اس کو مارا جائے گا۔ والسیب الزانی، شادی شدہ، الزانی زنا کرنے والا تو اس کو، والمفارق لدینی، یا تارک الجماعت، دین سے الگ ہونے والا، جماعت کو ترک کرنے والا، مطلب مرتد ہونے والا، مرتد ہو جانے والا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جماعت، جیسے ہمارے یہاں پہ جماعتی سسٹم ہے، ایک بندہ جماعت چھوڑ دیتے ہے تو اب آپ کہیں اپنے دین سے الگ ہونے والا، تارک والجماع، آگے اس کی تفسیر ہے، جماعت ترک کرنے والا، لہذا لکھا ہوا ہے هو المرتد نمبر 3 میں، وقد اجمع العلماء ولا قتل رجل مرتد اذا لم يرجع الاسلام واصر على الكف واختلفوا في قتل مرتدۃ، بندے کو تو مارا جائے گا، عورت کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ فجعلها اکثر العلماء كالرجل المرتد، اکثر علماء نے یہ کہا ہے وہ بھی مرتد بندے کی طرح ہی ہے، مرتد ہونے والی عورت۔ ابو حنیفہ نے کہا لا تقتل المرتد، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، لعموم قولہ نہا عن قتل النساء والصبیان، ٹھیک ہے، عورتوں اور بچوں کو منع کرنے سے۔ حالانکہ اس حدیث کا جو محل ہے وہ اور ہے، اس کی پلیس اور ہے۔ اگر آپ جنگ میں جاتے ہیں، لڑائی ہے کسی کے ساتھ، وہاں پہ عورتوں بچوں کو نہ مارو، یہ اور صورت ہے۔ بہرحال وہ انہوں نے اس کے ساتھ لگا کے کہہ دیا بھی عورت کو نہیں مارا جائے گا، ٹھیک ہے۔